پھر تم کہوگے قانون کو ہاتھ میں لے لیا. قانون کو ہاتھ میں لینے کے قابل میں تمہیں دعوت فکر دے رہا ہوں. اتنے سارے سرکار کے غلاموں کی نمائندگی کرتے ہوئے تمہیں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ ان کتوں کو لگام ڈالو جو سرکار کی شان میں بھونکتے ہیں، ورنہ ہمیں لگام ڈالنا آتی ہے. غازی ممتاز نے لگام ڈالی تھی، غازی خالد نے لگام ڈالی تھی، ممتاز قادری نے لگام ڈالی تھی، مرید حسین شہید نے لگام ڈالی تھی، اور سرکار کے غلاموں کے اندر بھی لگام ڈالنے کا جذبہ موجود ہے. میں ریلی کی سرکار سے گزارش کروں گا کہ اپنے بائک پیچھے رکھیں، ساؤنڈ والی گاڑی کے پیچھے رہیں، اور روڈ کے دونوں طرفوں پہ کھڑے سرکار کے غلاموں سے گزارش کروں گا. ہم آپ کی تکلیف کے لیے مان رکھا ہے، لیکن یہ تکلیف نہیں اگر غلامی رسول کا پتہ تمہارے گلے میں ہے. اگر تم نے کلمہ پڑھا ہے تو کلمے کی پاسداری کا حق ادا کر دو. دونوں طرفوں پہ اپنے آپ کو کھڑے کر لو. سرکار کے ان غلاموں کو گزرنے دو آسانی کے ساتھ. روڈ کے دونوں طرفوں میری مائیں، میری بہنیں، میرے بھائی، میرے جوان، میرے بزرگ، گاڑیوں والے، موٹر سائیکلوں والے، ساتھ مجھ سے میری گزارش ہے کہ آپ نے آپ کو روڈ کے دونوں طرفوں میں روکے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. پھر میں گزارش کروں اگر کوئی ایمبولینس آتی ہے، اگر کوئی مریض گزر رہا ہے، اگر کوئی جلدی میں جانے میں کسی وجہ سے جلدی میں جا رہا ہے، اس کی گاڑی کو تکلیف مت دیجیے گا، گاڑی کو مت روکیے گا، آپ تکلیف نہیں دیتے بلکہ ہم کو محبت سے بات نہیں کرتے ہیں. آپ کو سرکار کے غلاموں کے جذبات اور شہیدوں نے بدلو کیے. آپ اور سرکار کے غلاموں کے دل کو تسلی دینے کے لیے میں روڈ کے دونوں اطراف کھڑے گزرنے والے لوگوں کی گزارش کروں گا کہ اپنے آپ کو انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات پہنچ رہی ہے. 1-5 میں یہ سرکار کے غلام جا کر روکیں گے، وہاں سرکار کے غلام اپنی محبتوں کا اظہار کریں گے. تو آپ اس لیے 1-5 پہ پہلے ہی اپنے انتظام و انتظام کر دیں تاکہ کسی سرکار کے غلام کو تکلیف نہ پہنچے. انتظامیہ والے ساتھیوں سے میری گزارش ہے کہ ہم آپ کے تہ دل کے مشکور ہیں کہ آپ نے تھانہ ڈومن سے لے کر چکوال شہر تک ہمارا ساتھ دیا. ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. آپ نے اپنی غلامی کا حق ادا کر دیا، لیکن پھر بھی چکوال شہر ہے، آبادی کا تناسب زیادہ ہے، لوگوں کی آمد و رفت زیادہ ہے، مین روڈ ہے. 1-5 پہ جا کر سرکار کے غلام روکیں گے. آپ 1-5 پہ پہلے انتظام و انصراف کر دیں تاکہ کسی ساتھی کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. عثمان غنی ہے حسنین صدیقہ ہے. اور ریلی کے میرے سرکار سے گزارش ہے کہ آپ بالکل باادب رہیں، بالکل باادب رہیں، بالکل منظم کے ساتھ، منظم طریقے کے ساتھ، اور دونوں طرف کے اطراف میں چلنے والی گاڑیوں، رکشوں، بائک پہ گزرنے والے، پیدل گزرنے والے میرے ساتھ سے گزارش ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے آپ کو موقوف کر لیں. جیسے ریلی گزر جائے آپ پورے معاملات ہی نہ پواں ہولی ہولی چلتا رہے.
لائف چل رہی ہے پہ اور کتنے بند ہو جاتے ہیں کیسا رو راج مڑ کا اسو ہاں بھائی چوکڑا رہی بس آ گئی نا ایک بار ویڈیو ساری بنا میں گزارش کروں گا بڑے ادب کے ساتھ ایوانوں میں بیٹھنے والے ساتھیوں سے اٹھ جاؤ کرسیاں نہ بچاؤ قبر کی 4 دیواریں بچاؤ قبر کی چھوٹی سی کوٹڑی بچاؤ جس کے اندر تم نے جواب دینا ہوگا کہ ما کنت تقول فی هذا الرجل اس سرکار کے بارے میں تم کیا کہتے رہے کیا جواب آئے گا تمہیں کہ سرفراز کا خاکے بنتے رہے یا مزے لیتے رہے ایسی کے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا یا رسول اللہ میں روڈ کے دونوں اطراف کھڑے ہونے والے سرکار کے غلاموں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے چہروں پہ تر و تازگی لا کر سرکار کے ان غلاموں کی محبت کو سلام پیش کیا میں شکریہ ادا کرتا ہوں ضلع چکوال کی انتظامیہ کا جنہوں نے تھانہ ڈومن سے لے کر چکوال منصفائی تک یقیناً یہ ریلی پہنچنے والی ہے انہوں نے ہمیں ہر طرح کی تحفظ سے نوازا ہر طرح کا تعاون ہمارے ساتھ کیا اور میں روڈ کے دونوں طرف گزرنے والے ساتھیوں سے بھی معذرت خواہ ہوں کہ یہ نکلنا ہمارا بنتا تھا سب نکلے ہیں آپ بھی تھوڑی دیر کے لیے شامل ہو جائیے لگا دیں سارے دکانوں کو بند کر دیں کاروبار تھوڑی دیر کے لیے آئیں سرکار کے غلاموں کے ساتھ شامل ہو جائیں اپنا پیغام نوٹ کروا دیں اتنا تو ہوگا نا جناب یوسف کو خریدنے وہ مائی گئی تھی مائی سے پوچھا کسی نے کہ یہ سوتر کی ہڈی یوسف کی قیمت نہیں بن سکتی تو مائی نے کہا تھا اگر سوتر کی ہڈی یوسف کی قیمت نہیں تو بڑے بڑے ہیرے اور جواہرات بھی یوسف کی قیمت نہیں تو کہنے والے نے کہا بھائی پھر
लाओ, सरकार के खरीदारों में अपना नाम लिखवाओ, सरकार के गुलामों में अपना नाम लिखवाओ। मैं गुजारिश करूंगा दोस्तों से, अब तकरीबन हमारी वाली पर पहुंचने वाली है। किसी रोड पे आपने गाड़ियां पार करनी है। मैं मोटरसाइकिल वाले साथियों से गुजारिश कर रहा हूँ, और जहाँ तक मेरी आवाज़ की रेली की सरकार तक जा रही है, ये रोड पूरा ब्लॉक रहेगा। इंतजामिया वालों ने इस रोड को आपके लिए साफ कर दिया है। इस रोड पे आपकी गाड़ियाँ पार कर देनी है, और जहाँ बहुत बड़ी गाड़ियों की वहाँ सही है। साउंड वाली गाड़ी आगे जाएगी, बाकी साथी गाड़ियाँ पार करेंगी। साउंड वाली गाड़ी आगे जाएगी, बाकी साथी गाड़ियाँ पार जाएंगी। इतने रुकने होने चाहिए है, रुकना ही नहीं, लेकिन स्टेज तो होगी। बहुत सारे दूर रेली की दुर्घटना एक दूसरे तक अपनी आवाज पहुंचा दें, वो हवाई कलाम आगे आ जाए। आप गाड़ियों से चल के गाड़ियों को ला कर दें, गाड़ियों को पार कर आप आगे आ जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं सरकार के इन गुलामों को सलाम पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने फूलों की पत्तियां निछावर करके सरकार के गुलामों का इस्तेमाल किया। मैं गुजारिश करूंगा तमाम साथियों से कि आप अपनी गाड़ियां पार करके आप आगे आ जाएं। देखिए, मैं पूरे रास्ते में नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हम हुजूर की लपीरी तरीक़त रहबर शरीयत साहबजादा पीर सैयद जलाल साहब बुखारी दामन बरकातुहुल कुद्सिया, आप देख कैसे हैं। मैं भाई मलिक वसीम करामत साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने आज हुकूमत के अंदर रहते हुए पहली मर्तबा हुकूमत में रहते हुए पहली मर्तबा अपनी मोहब्बत का सबूत देते हुए ये साबित कर दिया कि सुन लो, हमें हुक्मरान वही चाहिए, हमें वही हाकिम चाहिए जो हाकिम सरकार मदीना की मोहब्बत में मरने वाला हो, सरकार मदीना की मोहब्बत में मर मिटने वाला हो, जो हाकिम सरकार मदीना की मोहब्बत से खाली है। हमें उस हाकिम की जरूरत नहीं, इस मुल्क के ईवान के अंदर वही बैठेगा जिसका सीना सरकार मदीना की मोहब्बत से भरा होगा। इस मुल्क का हाकिम वही होगा जिसका सीना सरकार मदीना की मोहब्बत से भरा होगा, जो ईवान में फकत इसलिए बैठेगा कि मैं हराम की तरह लूं। हम सरकार के गुलामों से ईवान में नहीं बैठने देंगे। तुम्हें हया नहीं आई, फराज में सरकार के खाके बनते रहे, तुम ईवानों के मजे लेते रहे। तुम सरकार की बारगाह के अंदर आने वालों सरकार के गुलामों सुन लो, हमें सरकार मदीना की बारगाह के अंदर कल क्या जवाब देंगे। इसलिए मैं सरकार के गुलामों से गुजारिश करूंगा, पीछे हो जाइए, बादब हो जाइए, नारे लगाइए, नारे लगाए जाएंगे। उसके बाद इस तरह उलमाए किराम के बयानात और खिदमातों के नारे तकबीर, नारे
تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور میں یہاں پر جملہ انتظامیہ کے ساتھیوں سے، جملہ سیاسی علماء سے گزارش کروں گا، خبردار کوئی ساتھی اپنے حاکم کے بارے میں یا حکومت کو بچانے کی بات کرے۔ یہاں ہم نہ حکومت کے لیے آئے ہیں، نہ کسی گلی کے لیے آئے ہیں، نہ کسی گیس کے لیے آئے ہیں، نہ کسی بجلی کے لیے آئے ہیں۔ ہم میں بتانا چاہ رہا ہوں تمام ساتھیوں کو، ہم فقط سرکار مدینہ کی الفت میں آئے ہیں، ہم ملک وسیم کرامت کی ووٹوں کے لیے نہیں نکلے، ہم حکمران وقت کے لیے ووٹوں کے لیے نہیں نکلے، ہم سرکار مدینہ کی عزت کے لیے نکلے ہیں اور سرکار مدینہ کے لیے جان دیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لو، اگر تم نے فراز کی امبیسی کو تالا نہ لگایا، غازی ممتاز قادری پھر کوئی آ جائے گا۔ اگر تم نے اس سفیر کو اپنے ملک سے نہ نکالا، پھر کوئی غازی خالد آ جائے گا۔ اگر تم نے فراز کی امبیسی کو تالا نہ لگایا، پھر کوئی غازی چیمہ آ جائے گا۔ اس لیے میں ساتھیوں سے گزارش کروں گا، فقط اور فقط سرکار مدینہ کی بات کرنی ہے۔ نعرہ بلند کیجئے جناب۔ تمام ساتھیوں سے میری گزارش ہے کہ آپ گاڑیوں سے اتر آئے۔ نعرہ تکبیر۔ نہیں، ایسے نہیں، میں نے پہلے کہا اپنے آپ کو لیڈر مت کہو، اپنے آپ کو یونین کونسل کا چیئرمین مت کہو، اپنے آپ کو انشاءاللہ بلاتا ہوں اپنا ساتھ۔ تمام ساتھیوں سے میری گزارش ہے آگے آ جائیے، آپ نے ہاتھ بلند کر کے نعرے کے جواب دیں۔ نعرہ تکبیر۔ ایسے نہیں، سب کے ہاتھ بلند ہونے چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ پیچھے تک جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، گاڑیوں سے اتر کر آپ ساتھی نیچے آ جائیں، گاڑیوں سے اتر کر ساتھی نیچے آ جائیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت پہ دونوں ہاتھ بلند کرنے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ میں انشاءاللہ تمام ساتھیوں سے گزارش کروں، میں تلاوت کلام مجید سے انشاءاللہ میں گزارش کروں گا قبلہ قاری صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور تلاوت کلام مجید فرمائیں۔ یقیناً وہ پیچھے کسی گاڑی میں پھنسے ہوئے ہیں، چلیں خود ہی کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یار جنگی والے سارے پیچھے آؤ میرے بھائیوں۔ الملك المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر سبحان الله آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ بس صرف دو اشعار نعت کے پڑھنے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ خطابات کا سلسلہ ہے۔ سب پڑھیے صلی اللہ علیہ کا یا سے گزارش ہے کہ آپ ذرا پیچھے ہو جائیے، پیچھے ہو جائیے، تمام ساتھی پیچھے ہو جائیے، تمام ساتھی پیچھے ہو جائیے، پھر میں نعت کا شعر پڑھنے لگا ہوں، پیچھے ہو جائیے، پیچھے ہو جائیے، تمام ساتھی پیچھے ہو جائیے، بالکل پیچھے ہو جائیے، اس طرف درود پڑھیے صلی اللہ علیہ کا یا پڑھیے لب پر ناتے
اور آج بھی ہے لب پر نعت پاک کا نغمہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، سارے بولو لب پر نعت پاک کا نغمہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، میرے نبی سے میرا رشتہ، کل بھی تھا اور آج، سارے اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہو، پڑھ لیجئے، میرے نبی سے میرا رشتہ، میرے نبی سے میرا رشتہ، کل بھی تھا اور آج، میرے نبی سے میرا رشتہ، کل بھی تھا اور آج، ہر پردے یہاں کو گستاخ نبی کو بتلا دو، دشمن نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہم اپنے نبی کے، ہم پیارے نبی کے، ہم پیارے نبی کے، ماشاءاللہ۔ میں ایک دفعہ پھر اپنی جانب سے بھائی ملک وسیم کرامت صاحب کی جانب سے تمام ریلی کی شرکاء کو، انتظامیہ سے لے کر عوام تک، سبھی کا تہ دل سے مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی محبت کا ساتھ دیا۔ 2 منٹ کے لیے میں تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا جاؤں گا، آپ نے اپنی حاضری لگوانی ہے، اپنی محبت کا پیغام آگے پہنچانا ہے۔ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا نجم الحسن کاظمی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تمام دوستوں، اپنے بھائیوں، بزرگوں اور بچوں کو آج کے اس احتجاجی ریلی کے اوپر آنے اور اس کا حصہ بننے کے لیے میں آپ دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ کوئی سیاسی ریلی نہیں تھی میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج کی یہ ریلی کوئی سیاسی جلسہ نہیں تھا، یہ ریلی چند دوستوں کے دل کی آواز تھی، دل کا درد تھا جو چلتے گئے، کارواں بنتا گیا، ڈومن مرکز اوان ہاؤس سے شروع ہو کر اور چکوال 15 چوک کے اوپر پہنچ کر ان دوستوں کا یہ اجتماع آج کیا ثابت کرتا ہے کہ ہم غلام ہیں، غلام ہیں، غلام ہیں، غلام ہیں، غلام ہیں، غلام ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے کانوں میں گوش گزار کرتا ہوں۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس ریلی کا یہاں تک چل کر آنے کا کیا مقصد ہے، فراز کو کیا اس کا نقصان ہوگا، یا کون سی ایسی تھیٹ ہے جو یہ 4 بندے مل کر دیں گے اور یہ تھیٹ اور یہ آواز فراز یا اس فراز کے حرام زادے کے کانوں تک
پہنچے گی کہ جس نے ہمارے پاک نبی، جس نے جناب ختمی مرتبت کی اہانت کی، توہین کی، اور ہم مر جاتے اس اہانت سے قبل، خدا ہماری جانیں لے لیتا، ہمارے نہ آنکھیں دیکھتی وہ خاکے اور نہ یہ کان سنتے۔ میں دوستوں کے کانوں میں ایک بات ڈالتا ہوں، آپ کا یہ عمل خدا گواہ ہے، جس کو آپ دکھانا چاہتے ہیں وہ دیکھ رہا ہے۔ آج اگر آپ یہاں پر آئے ہیں تو اس کی خوشنودی کے لیے آئے ہیں، نہ کسی سیاسی کی خوشنودی کے لیے آئے ہیں، نہ کسی بھائی کے کہنے پر آئے ہیں۔ آپ کا آج کا یہ عمل خدا کے ہاں اس قدر مقبولیت رکھتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ کیا فرماتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کوئی بندہ آج کی ریلی کا شریک اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھے، آج محمد کا غلام بن کر آیا ہے، اور کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ اس کی آواز ان ایوانوں تک نہیں پہنچ رہی۔ میں پھر اس موقع کی مثال دیتا ہوں کہ وہ ایک چھوٹی سی چڑیا جو نارے نمرود کے اوپر، جو آسمان تک جس کے شعلے جاتے تھے، اور وہ چڑیا آتی تھی ایک منہ کے اندر پانی کا قطرہ بھر کر آگ کے اوپر پھینکتی تھی۔ کسی چڑیا سے پوچھا گیا کہ اے بھی چڑیا تو بتا کہاں یہ نارے نمرود اور کہاں یہ تیری چونچ کے اندر پانی کا ایک قطرہ، مگر کیا جواب ہے اس چڑیا کا؟ اس نے کہا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ میرے سے ایک قطرے سے یہ آگ بجھتی ہے کہ نہیں، میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے پروردگار نے میری کیپیسٹی، میری صلاحیت کتنی رکھی ہے اور میری ذمہ داری کیا ہے۔ میری کیپیسٹی یہ ہے کہ آج میں پانی کا ایک قطرہ اٹھا سکتی ہوں، اور میری ذمہ داری یہ ہے کہ وقت کا رسول، وقت کا خدا کا نمائندہ اس وقت عذاب میں ہے اور میں نے اس کو بچانا ہے، بس میں اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہوں۔ یہ دوست جو اس چوک کے اوپر 15 چوک کے اوپر آئے ہیں، آج یہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق اپنی ذمہ داری پوری کرنے آئے ہیں۔ ہم نے اپنے دل سے فرانس کے ان خاکوں اور اہانت کے خلاف برات کا اظہار کیا ہے۔ یہ سارے کے سارے رسول کے غلام ہیں، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے۔ امریکہ مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، امریکہ مرد آباد، مرد آباد، فرانس مرد آباد، مرد آباد، فرانس مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد۔ بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز کے اندر اپنی محبتیں نچھاور کر رہے تھے نجم الحسن کاظمی صاحب، اللہ ان کی محبتوں کو دوام عطا فرمائے۔ میں بلا تاخیر گزارش کروں گا محترم جناب نثار گجر صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی محبت کا اظہار کریں، بالکل 2 منٹ کا دورانی ہے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بھائیو، آج کے دن یہ جو ریلی کا اہتمام کیا گیا ہے، یہ دوستوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر کس حد تک جانے کو تیار ہیں۔ یہ سیاسی اجتماع ہر روز ہوتے رہتے ہیں، ہم سیاسی اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں، لیکن یہ سیاسی اجتماعات یہ اپنی جگہ بھی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ ہم اپنی جان بھی دینے کو تیار ہیں، مر مٹنے کو تیار ہیں۔ ہم اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہیں، اور میں
وطن سے جدا. میں اس اجتماع کے حوالے سے فرانس کے صدر کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تم یہ خاکوں کے حوالے سے جو تم نے بکواسات کیے ہیں، ہم ان بکواسات کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور امریکہ، یورپ کا جو بھی ملک ہو، جو بھی سامراجی قوتیں ہیں، ان کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بکواسات کرتے ہیں، ہم ان کی سخت مذمت کرتے ہیں. اور میں آپ سب ساتھیوں اور حکومت پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ، فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کیے جائیں، اور جو فرانس کی مصنوعات پاکستان کے اندر بک رہی ان کا بائیکاٹ کیا جائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے یاد آتے رہے. فرانس والوں سن لو، تمہیں امریکہ مبارک رہے، ہمیں سرکار مدینہ مبارک ہے، ہمیں سرکار مدینہ مبارک ہے. مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے یاد آتے رہے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی، جل جا تیرا یا رسول اللہ. میں گزارش کروں گا مرزا تبسم صاحب سے کہ آپ تشریف لائے اپنے خیرات کا اظہار کریں. مرزا تبسم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کا جو یہاں پہ آئے ہیں ان کا شکریہ جناب. آج ہم ناموس رسالت کے حوالے سے اکٹھے ہوئے ہیں. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جان بھی نبی کی حرمت پہ قربان ہے. اور میں یہ اپنے اقتدار اور اپنے حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ فرانس کا بائیکاٹ کیا جائے اور ان کی پروڈکٹ کا بھی بائیکاٹ کیا جائے. باقی انشاءاللہ ہماری جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ قربان. شکریہ. ماشاءاللہ. مرزا تبسم صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. ساتھیوں مخلص ہو جاؤ اپنے دین کے ساتھ. میں گزارش کروں گا اپنے خانپور سے ساتھی ملک شہزاد صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ایک زوردار نعرہ، نعرہ تکبیر. ایسے نہیں، آج ذرا آوازوں کے اندر کرنٹ ہونا چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اپنے نبی کے دیوانے ہیں تو تبھی نکلے ہیں نا، دیوانے ہیں تو تبھی روڈ پہ کھڑے ہیں نا. میں میڈیا والے ساتھیوں سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی مخلص ہو جائیں. آپ بھی اس نظریات کو نظر کیا کریں جو سرکار کی حق میں ہو، جو بکواسات بھری ہو اسے رد کر دیا کریں. ہم اپنے نبی کے، ہم اپنے نبی کے، جو سرکار کا کھاتا ہے وہ ذرا بولے. ہم اپنے نبی کے، ہم اپنے نبی کے. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام آنے والے نبی کے جالوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. یہ کوئی سیاسی کوئی جلسہ نہیں ہے، کوئی سیاسی تقریب نہیں ہے. یہ جو ہے یہ نبی کے جالوں کی تقریب ہے. اور جو ہمارے علماء اکرام آئے ہیں، جو ہمارے دوست آئے ہیں، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جو فرانس کے صدر ہیں اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. ہم سب کو، کوئی کسی کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے اور یہ اسلام کا مسئلہ ہے. میں تمام آنے والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کرتا ہوں. ماشاءاللہ، بہت خوبصورت پیغام. لیکن نبی کی محبت میں پیغام سوچے نہیں جاتے بلکہ خود بخود نکلتے ہیں. ان ساتھیوں کی محبت بھری آوازیں یہ بتاتی ہیں کہ ان کے سینوں میں سرکار مدینہ کا عشق ہے. اور ان ساتھیوں کی آوازیں یہ بتا رہی ہیں کہ سن لو، دو میں رکنے اگدے زمین اتے، دو میں رکنے اگدے زمین اتے. ایک عام تے ایک بغیر ہوتا ہے. کوئی بندہ زمانے لئی نسب العین ہوتا ہے، کوئی بندہ زمانے لئی آر ہوتا ہے، کوئی زندگی دا نسب العین ہوتا ہے. جیڑا تخت بچاوے وہ یزید ہوتا ہے، جیڑا دین بچاوے وہ حسین ہوتا ہے. یہ سارے آج حسینی کھڑے ہیں. میں ان سارے حکمرانوں کو جو جتنی چیئرمین کریم صاحب کو حسینی اس لیے کہتا ہوں کہ یہ دین نبی بچانے کے لیے نکلے ہیں. میں گزارش کروں گا محترم جناب مخصوص صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیرات کا اظہار کریں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم.
अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम अहले इस्लाम यहाँ पर जितने उलमा इकराम हमारे दोस्त अहबाब इकट्ठे हैं इनको इसमें ईद मिलादुन्नबी मुबारक। दूसरा, जिस सिलसिले में आज आपने ये कदम उठाया, मैं समझता हूँ कि ये हमारा ईमान और हमारा जो यकीन है उसकी तायीद है। ये फ्रांस की हुकूमत ने जो हमारे पाक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है, मैं समझता हूँ ये फ्रांस हुकूमत सिर्फ नहीं है, पूरी दुनिया की यहूदी लॉबी इसके पीछे है। ये एक प्री प्लान प्रोपेगेंडा होता है जो हर 6 महीने साल के बाद वो लोग करते हैं और हमारे इस्लाम मुसलमानों के जो रूह है उसको मजरूह करते हैं। तो मैं अपनी हुकूमत वक्त से ये मुतालबा भी करूँगा कि एक तो ये जो यहूदी लॉबी का प्रोपेगेंडा है इसका सरकारी तौर पे एक भरपूर जवाब दिया जाए और आला ऐवानों में इसके खिलाफ भरपूर मज़ामत की करारदाद पेश की जाए और अक़वाम मुत्तहिदा में ऐसी कानून साजी पे जोर दिया जाए ताकि ये पूरी दुनिया के जो मज़ाहिब हैं उनका अदब एहतराम किया जाए। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत को ये हर वक्त इस पे नज़र भी रखनी चाहिए और आज जो भी फ्रांसीसी और यहूदी प्रोडक्ट है हमें उसका बाइकाट भी करना चाहिए ताकि उस हुकूमतों को, उन लोगों को मैसेज जाए कि मुसलमानों का दिल मजरूह, उनका इस्लाम मजरूह, उनका दीन मजरूह करने से ताकि उनको नुकसान भी पहुंचना चाहिए। और मैं यहाँ पे आए हुए तमाम लोगों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और इस ईमान और जज्बे के साथ आपके कंधों के साथ कंधा मिलाकर ये जरूर इकरार करूँगा कि हमारे नबी की तौहीन जहाँ भी होगी हम शीशा बनाई हुई दीवार की तरह सामने खड़े होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बहुत खूबसूरत अंदाज के अंदर अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे मोहतरम जनाब मखसूस साहब, परवरदिगार आलम इन्हें और इज्जतें अता फरमाए। मैं बिला तखीर माइक हवाले कर रहा हूँ नजमुल इस्लाम हाशमी साहब के, एक अजीम घराना है और बड़े देर से इनके घराने से ये पैगाम आगे चला आता आ रहा है कि सरकार के जो दीवाने हैं वो ना जान देने से डरते हैं ना जान लेने से डरते हैं हुर्मत रसूल के अंदर। बिला तखीर आपकी नारों की गूंज के अंदर माइक नजमुल इस्लाम हाशमी साहब के हवाले करता हूँ। नारे तकबीर बोलिए जरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अब एक नारा जरा हुसैनियत वाला होना चाहिए, पता चले ये हुसैनियत वाले खड़े हैं और यजीदियत वालों को पता चल जाए कि यजीद कल भी मुर्दाबाद था, यजीद आज भी मुर्दाबाद है, हुसैन आज भी जिंदा है, हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन कल भी जिंदा होगा। हुसैनियत, 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 यजीदियत, 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 यजीदियत के पैरोकार, यजीदियत के पैरोकार, यजीदियत के पैरोकार, फ्रांस, अमेरिका, फ्रांस, 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 अमेरिका, हुसैनियत, हुसैनियत, हुसैनियत। मेरा हुसैन ये बता कर गया करबला के अंदर, हुसैनियत तुम थोड़े सही लेकिन हक तुम्हारे साथ है। हुसैनियत। माशाअल्लाह इस्लाम हाशमी सब ख्यालात का इरादा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हज़रात एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ें। मैं इस रैली के शुरका को दिल की अथा ज़राइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपने रब अजीम का शुक्र अदा करता हूँ कि इस अजीम फरीज़े के लिए उसने हमें चुना, उसके हुक्म से आज हम यहाँ खड़े हैं रबी अपने नबी की हुर्मत पे कुर्बान होने के लिए। कौन सा नबी, किस नबी के लिए आज आए हैं? वो नबी जिसने ताइफ में पत्थर खाए, किसके लिए? इस उम्मत के लिए, जिसने 6.5 घंटे मैदान अरफात में ऊंट पर चढ़कर हाथ यूं बुलंद करके दुआ करता रहा, या रब्बी उम्मती उम्मती उम्मती, इस उम्मत को बख्श दे। वो नबी जो दुनिया से रुखसत हो रहा था तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कह रहे थे कि मेरे रब से वादा ले लो, मेरी उम्मत का क्या करोगे? उस उम्मत के लिए जिस
جس کے لیے جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں تو پہاڑوں کو ٹکرا دوں، ان کو ذلیل و خوار نیست و نابود کر دوں. انہوں نے کہا نہیں، ان میں سے کچھ پیدا ہوں گے جن میں ایمان کی دولت جن کو نصیب ہوگی. اس نبی کے لیے، اس نبی جس نے اس امت کے لیے اپنے نواسوں کو شہید کر دیا، کربلا میں شہید کر دیا. اور حکمرانوں تمہارا بھی نبی وہی ہے، آرمی چیف تمہارا بھی وہی نبی ہے، آئی ایس آئی چیف تمہارا بھی وہی نبی ہے. اور کس بات پہ کمزور پڑے ہو اور کیوں غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال کر اس قوم کو غلام کر رہے ہو؟ اور ہمیں ایسی غلامی آج بچانے کے لیے نہیں چاہیے، ہمیں آج اپنا نہیں بچانا. اور تم کفار کے نیچے لگے ہو. اور دیکھو تو صحیح 313 نے 1000 کا مقابلہ کیا. چھوڑو دور کی بات، وہ تو نبی کے دور کی بات تھی. اور جاؤ افغانستان میں اور پوری دنیا کو ان طالبان کے خلاف آئی، لیکن نبی کے راستے پہ نبی کی سنت کو پکڑ کر چلنے والوں نے پوری دنیا کو نیست نابود کیا. کس بات سے خوف کھا رہے ہو؟ ہمیں اپنا آج نہیں بچانا، ہمیں بچانا ہے تو نبی کی حرمت بچانی ہے، قربان ہونا ہے. اور فیصلہ تو تم نے کرنا ہے، قوم کو تیار بیٹھی ہے مرنے کے لیے. بولو تیار ہو؟ نبی کی حرمت پہ شہید ہونے کو تیار ہو؟ حکمرانوں ہماری بات سنو اور چھوڑو ان کفار کو، ان یورپ کو، ان مغرب کے حکمرانوں کو. اور یہ مسلمانوں میں بھی جو غدار بیٹھے ہیں، جو یہ بھی نہیں کر سکتے کہ اسلامی سربراہوں کی ایک کانفرنس ہی بلا لے اور تم احتجاج تو کر دو. تم سے ہوتا تو اور کچھ نہیں، لیکن میں ایک بات مسلمانوں تم سے کہہ دوں، احتجاج سے کچھ نہیں ہوگا. جب تک جہاد کا علم بلند نہیں کرو گے، اپنی تلوار اٹھاؤ گے نہیں، ان کفار کا منہ بند نہیں ہو سکتا. بہت بہت شکریہ. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے.